ضمیر کی بھول گئے یہ تیرے ضمیر کی بھول گئے تجھ میں علی کی ولا لگی تجھ میں علی کی ولا لگی تیری بندگی بھی بدل اسے کیا کہوں یہ تو خود بتا چلو تجھے پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق نے بخشا ہے میں تبا جسے حق نے بخشا ہے میں تبا جو سے شور بدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف،
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت علماء کرام نے، بڑے خوبصورت سرحان پاکستان نے اور بڑے خوبصورت مہمانوں نے آج جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک ITV نیوز کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر، اتنی مصروفیت کی بنا پر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام کو جو ہے میں آگے لے کے بڑھوں گا آج کے مہمانوں کی جانب اور ان کے تعارف کی جانب۔ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت عظیم مذہبی اسکالر، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا جناب راشد جلالی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ آج جو ہیں ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ بنے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نوجوان جناب میری مراد سردار ہمایوں خان صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں میری مراد جناب حافظ سجاد محمدی سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ سجاد بھی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ تینوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکال کر یہاں حاضر ہوئے۔ میں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہاں جناب سجاد محمدی سیفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، 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 تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے ترنگے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، ماشاءاللہ۔ حمد خدا سے ترنگے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں،
بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے محمد سجاد محمدی سیفی صاحب جو اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور فتح عطا فرمائیں۔ جتنے ناظرین ہمارے اس پیج کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے التماس ہوگی روزانہ کی بنا پر کہ جو اس پروگرام کا جو لنک ہے فیس بک کے اوپر آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیں اپنے دوستوں کو، اپنے گروپوں میں، دیگر جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں سب کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حضور کا ذکر سنا جائے۔ اب میں بڑھوں گا ہمارے جو آج کے چیف گیسٹ ہیں جناب سردار ہمایوں خان صاحب کی طرف۔ جی سردار بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے ملکی حالات کے متعلق، ایس او پیز پہ جو ہے رد عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ تو ماشاءاللہ دیگر آباب میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ فی الحال اگر پریزنٹ سچویشن کے بارے میں بات کی جائے تو مطلب اس ٹائم سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ جو پبلک ہے، کامن پیپل، وہ گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے جو ہم نے ایس او پیز یا جو اس طرح کے جتنی بھی ریسٹرکشنز لگائی ہیں وہ اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا۔ صحیح ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ لائک ابھی بھی رستے میں آتے وقت آپ کو پتہ ہے کافی جگہ پر احتجاج ہو رہا تھا کہ ہفتے اتوار کو جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اسے بھی ہٹایا جائے۔ جی جی، لیکن اگر دیکھا جائے تو کیسز کے حوالے سے 1,72,000 پلس کیسز ہیں جو ریکورڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گراف دیکھا جائے تو ڈیتھ ریٹ کم ہے اور ریکوری زیادہ ہے، تو اس طرح کیسز بڑھ رہے بھی نہیں ہیں۔ جی جی، تو لاک ڈاؤن میں نرمی تو کی ہوئی ہے، کمی کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی لیکن وہ جو احتیاطی تدابیر ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل نہیں، رش اسی طرح ہی ہے روڈوں میں، بازاروں میں، دیگر مطلب یہی صورت ہے۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھا جائے ہمایوں بھائی کے اسکول کالجز بھی بند ہیں، کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور اس میں ایسا ہے کہ لائک جو جن کے اچھے خاصے بزنس سے آن لائن انہوں نے شروع کر دیے ہیں، ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ تھے انہوں نے ڈائننگ کی بجائے ٹیک اوے شروع کر دیے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس سے لوور فیملیز تھی لائک دہاڑی دار مزدور، پرابلم ان کے لیے ہوئی ہے کہ مطلب وہ کہاں پر اپنی چیزیں سیل کریں، کس طرح روزے جیسے کمائیں گے، کیسے دیہڑی لگائیں گے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ سے گفتگو کا آغاز انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ وضو کرنے کی فضیلت اور وضو کے فرائض اور سنت طریقہ۔ آج ہم یہ جانیں گے، ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا جناب مفتی جو ہے راشد جلالی صاحب آپ موجود ہے۔ جی علامہ صاحب، میں آپ سے پہلا سوال کروں گا کہ وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے روشنی جو ہے ہمارے ناظرین کے اوپر روشنی ڈالیں اور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عباس بھائی، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس
बहुत प्यारे प्रोग्राम में जी जी। मदऊ किया। अल्लाह ताला आपका ये प्रोग्राम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। तो बहुत ही प्यारा सवाल आपने मेरे सामने किया है। जी जी। तो सवाल की जानब आने से पहले जरूरत भी है इस चीज़ जी जी, तो सवाल की जानब आने से पहले दुरूद शरीफ की फजीलत के मुतल्लक मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज किया था कि मेरी एक आदत है जी जी कि गुफ्तगू से पहले दुरूद शरीफ की फजीलत के मुतल्लक मैं ये बताना चाहता हूँ और हर दफ़ा एक नई हदीस पाक जो है वो मैं कोशिश करके दुरूद शरीफ की फजीलत के मुतल्लक कोशिश करता हूँ। तो आपसे ये भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी आपका मेहमान आए जी जी। उनसे पहला सवाल दुरूद की फजीलत के मुतल्लक किया। जी, दुरूद शरीफ बहुत प्यारी इबादत है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमे के दिन जो बंदा 200 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 200 सालों के गुनाह माफ फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान क्या कहना। ये 200 मरतबा दुरूद पढ़ते टाइम नहीं लगता, कोई ज्यादा वक्त सर्फ नहीं होता है। तो करीम आका फरमा रहे हैं कि 200 सालों के गुनाह माफ होते हैं। तो हमें चाहिए कि आम दिनों में भी दुरूद पढ़ें और जुमे वाले दिन खुसूसन दुरूद शरीफ का ज्यादा एहतमाम किया करें। तो आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है कि वुजू की फजीलत के मुतल्लक। तो करीम आका अलैहिस्सलाम के बहुत ही प्यारे सहाबी हजरत सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नुरैन भी हैं, मेरे करीम आका के दामाद हैं जी। करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 साहबजादियां यके बाद दीगरे आपके निकाह में दी। तो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके हमजुल्फ भी हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी मौला अली के हमजुल्फ हैं। वो एक मरतबा अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पे रुके तो आपने वहां पे पानी मंगवाया। पानी मंगवा के आपने वुजू किया और फिर मुस्कुराए भी जी, फिर मुस्कुराए भी जी जी। ये देखना इस हदीस पाक को आप समाअत फरमाएं और पता चले कि आज लोग नबी करीम अलैहि सलाम की सुन्नत से दूर जा रहे हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ आज मजाक किया जा रहा है जी। तो मेरे नबी के सहाबा का तरीकाकार क्या है? करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबी उन्होंने जब वुजू के लिए पानी मंगवाया, वुजू किया, फिर मुस्कुराते हैं। तो फिर आपने जो दोस्त से उनसे ये सवाल किया कि आपको पता है मैं क्यों मुस्कुराया हूँ जी? अपने दोस्तों से पूछा कि आपको ये पता है कि मैं क्यों मुस्कुराया हूँ जी? उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता। फिर आपने खुद ही जवाब दिया कि एक मर्तबा मेरे लाजपाल नबी ने इसी मकाम पर वुजू किया था, वुजू के बाद इमाम अल-अंबिया मुस्कुराए भी थे। तो मैं इमाम अल-अंबिया की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया और साथ अपने सहाबा से ये फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा, जो बंदा वुजू करता है जब हाथ धोता है, हाथ धोने से हाथों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जब वो मुंह धोता है तो मुंह के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जब वो अपने बाजुओं को धोता है, बाजुओं के गुनाह, और जब अपने पाँव को धोता है तो उसके पाँव के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो वुजू की फजीलत का अंदाजा आप इस हदीस पाक से लगाना। करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने बहुत ही प्यारे सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे फरमाया, वो हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं जिन्होंने 10 साल इमाम अल-अंबिया की खिदमत की है। 10 साल तक करीम आका अलैहिस्सलाम की सोहबत में उन्होंने गुजारे हैं। उनको करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बेटा, अगर आप ये इस्तिताअत रखते हैं कि हर वक्त बावुजू रहें तो आप हर वक्त बावुजू रहा करें। हजरत मलकुल मौत इस्राईल अलैहिस्सलाम वुजू की हालत में जिसकी भी रूह कब्ज करते हैं, अल्लाह शहादत का रुतबा अता फरमा देता है। तो हमें भी चाहिए कि इन अहादीस पे अमल करें और कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त बावुजू रहे जी। तो अल्लाह ताला हमें जो इस हदीस पाक के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी अच्छी जो है अल्लामा साहब ने जो है आज गुफ्तगू की रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इन बातों पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा वज़ू में रहें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और यकीनन वज़ू में बड़ी रूहानियत है और बड़ी बरकत है। और आपकी गुफ्तगू के दौरान जो है हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम मोहम्मद इखलाक अल-खैरी साहब आपने ज्वाइन किया, कह रहे हैं खूबसूरत प्लान और अल्लाह पाक मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। और चकवाल की सरज़मीन से हसन अली साहब इस प्रोग्राम को देखने कह रहे हैं भाई माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत, अल्लाह मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। कारिन जाज़ेब साहब बैरियर टाउन से इस प्रोग्राम को देखने कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। वालेकुम अस्सलाम। और सलमान अहमद साहब जो है माशाअल्लाह चकबेली खान की सरज़मीन से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, सलामत रहें अब्बास भाई। और इसके साथ साथ जो है नुज़रत शहजाद दी यंगेस्ट चीफ गेस्ट माशाअल्लाह
اور طلحہ جاوید چودھری صاحب آپ نے بھی جوائن کیا، کہہ رہے ہیں گریٹ عباس بھائی، اللہ پاک آپ کے اس پروگرام کو کامیاب کریں، آمین، ثنا سردار المائٹی بلیس یو۔ اور ساجد حسین شاہ صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے۔ اور دلی خان آپ نے جوائن کیا، ماشاءاللہ میرا بھائی، اور ماشاءاللہ جزاک اللہ ثنا سردار صاحب۔ اور نصرت شہزاد صاحب آپ نے بھی پروگرام کو جوائن کیا، سبحان اللہ۔ حمزہ تیمور صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ دیگر جتنے بھی احباب اور راجہ جو ہے رمیز صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چیف گیسٹ ماشاءاللہ مائی بردر اسٹے بلیس ہمایوں خان، آپ کے لیے ماشاءاللہ بڑے اچھے جو ہیں کمنٹس دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ممبران کا، آپ دوستوں کا، آپ بھائیوں کا، بزرگوں کا، سب کا یہ پروگرام دیکھنا اللہ پاک اپنی بلند اور مقدس ترین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروگرام بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اور آگے اس پروگرام کا لنک جو ہے شیئر کر دیں۔ جی جو ہے ہمایوں بھائی یہ بتائیں کہ سلسلہ جو تھا لاک ڈاؤن کے دوران شروع ہوا تھا راشن کا، تو آپ کے بھی مطلب اس طرح کے کوئی دوست احباب تھے جو ابھی بھی مطلب اس طرح کی ہیلپ وغیرہ کریں، جو سفید پوش لوگ ہیں؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہوا تھا کہ لائک جو ہم ینگ لوگ تھے، ینگ لڑکے تھے، انہوں نے بھی گروپ سنائے اور اس میں یہ کیا تھا کہ مطلب ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا ہے۔ ڈفرینٹ ہم کلیکشنز کرتے تھے، کلیکشن کرنے کے بعد جو مطلب اس چیز کے مستحق ہوتے تھے غریب لوگ، تو ہم نے ان میں بھی تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ مطلب بہت وائڈلی یہ کام کیا گیا ہے کہ مطلب غریبوں میں راشن کی تقسیم کی گئی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ آپ لوگ کرتے رہے ساتھ؟ جی بالکل۔ تو ابھی بھی جاری رہے گا؟ نہیں، ابھی تو اس طرح نہیں رہا سسٹم، کیونکہ لاک ڈاؤن ہٹ گیا اور کلیکشن بھی کم ہو گئی ہیں۔ ہفتہ اتوار کی کنڈیشن ہے جو 2 دن لاک ڈاؤن ہوتا ہے، جی جی اس میں بھی مطلب آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟ جی اس میں اگر جو مستحق ہوتے ہیں تو کیونکہ اب کلیکشنز کم ہو گئی ہیں، لوگ دیتے نہیں ہیں۔ پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ اب پورا ویک لوگ گھر میں ہی رہتے ہیں، تو کلیکشنز آتی تھیں، ہم اسے اس بجٹ میں جو کچھ ہو سکتا تھا اور وہ چیزیں ہم دے دیتے تھے، بیچتے تھے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑی اچھی جو ہے آپ کی کاوش ہے، اللہ پاک آپ کی کاوش کو قبول فرمائے۔ سردار رحیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور صاحبزادہ حافظ بلال حسین آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ سردار شہریار خان صاحب نے جوائن کیا، کہہ رہے ہیں کہ جیو میرے شہزادے ماشاءاللہ۔ اور قاری حافظ امتیاز علی نشبندی صاحب آپ اس پروگرام کو جوائن کیا، آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جو ہے حافظ سجاد محمدی صاحبی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ جی سجاد بھی کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ میں محسن نقوی صاحب کا کلام ہے ماشاءاللہ ذوق کی نظر کرتا ہوں۔ صحیح ہے، بسم اللہ۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، نبی کے در سے ہی خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در سے ہی خیرات
کے خزینے سے یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے. باس بھائی بہت خوبصورت شعر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے. اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. کیونکہ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن. نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن. سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. بھائی کیا کہنا چاہیں گے آج کے ہمارے اس پروگرام کے متعلق؟ کیونکہ آج ہماری 39ویں جو ہے ایپیسوڈ ہے اور بڑے اچھے مجھے کمنٹس آ رہے ہیں. سردار اکبر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم تھینکفل ٹو پبلک آئی ٹی وی. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور اس کے علاوہ بھی دیگر مجھے بڑے کمنٹس آئے ہوئے ہیں. سردار شراز خان صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ یونگسٹ چیف گیسٹ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ٹرانسمیشن ہے. لائک ادر چینل یو آر ناٹ گوئنگ اوکیجنلی کہ رمضان آیا یا محرم آیا تو ٹرانسمیشن شروع کر دی اپنی ٹی آر پیز یا کچھ بھی بڑھانے کے لیے. تو فی الحال دیکھا جائے تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا اسلام سے دور جا رہی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اساتذہ کی اپنے اساتذہ کے جو ہمارے عالم دین ہیں ٹھیک ہے ہم ان کا ادب نہیں کرتے ٹھیک ہے یا ان کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. اگر اس کے علاوہ نیوز چینل یا جتنے بھی میڈیا کے اور چینلز ہیں دیکھ لیا جائے تو وہاں پر انہیں بولنے کا موقع کم دیا جاتا ہے. سیاستدانوں کو زیادہ دیا جاتا ہے جو کہ دنیا کی باتیں زیادہ رکھتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ سے ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ٹرانسمیشن آپ نے محرم یا رمضان کے علاوہ بھی کنٹینیو کی ہے اور لوگ اس سے مفید ہو رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کی جانب بڑھوں گا.
اور مجھے بڑے کمنٹس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خطاب کب شروع ہوگا. تو جن بھائی نے کمنٹس کیا خطاب شروع ہے ماشاءاللہ. ابھی والا دوسرا سوال ہے علامہ صاحب سے. علامہ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے فرائض اور سنت طریقہ آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو جو میں ضرورت ہے. کیونکہ اکثر مساجد میں کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں وضو کرتے ہیں بس اس طرح ہاتھ دھو کے بس مطلب جہاں تک جو ہے وہ دھوتے نہیں، کچھ پاؤں کی وہ ٹخنوں تک نہیں دھوتے ہیں، مطلب صحیح طرح جو پانی مہیا ہونا چاہیے نا چیزوں میں وہاں تک پہنچتا نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس وضو کے جو فرائض ہیں ان کا جو ہمیں بخوبی پتہ چل جاتا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. صحیح ہے. اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. وضو کا پہلا فرض بتایا جا رہا ہے. جی کیا بات. وضو کا پہلا فرض بتایا جا رہا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ سب سے پہلے جو فرضوں میں سے ہے وہ منہ کا دھونا ہے کہ اپنے منہ کو دھو. جی پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت. یہاں پہ ایک بات یہ میں ضرور کروں گا کہ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں جی کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے. تو کونیوں تک دھونا نہیں ہے. وضو کے فرائض میں کونیوں سمیت دھونا ہے. اگر کونیاں بھی ساتھ دھوئیں گے تو پھر فرض جا کے پورا ہوگا. اگر کونیوں تک دھوئیں گے کونیاں ساتھ نہیں دھوئیں گے تو فرض پورا نہیں ہوگا. اور جو وضو کے فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض میں اگر بال کے برابر بھی کمی رہ گئی تو وضو ہی نہیں ہوگا. جی نماز جنت کی کنجی ہے. جی وضو جو ہے یہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے. اگر کنجی ٹھیک نہ ہو تو تالا نہیں کھلتا. ایسے ہی جی تو اس لیے نماز سے پہلے وضو کرنا یہ ضروری ہے اور وضو کے فرائض ان کو جاننا بھی ضروری ہے. آج کے ہمارے نوجوان جو ہے نا ان کو ٹک ٹاک چلانے کا پتہ ہے. جی ساری رات فیس بک یوز کرنے کا پتہ ہے. جی ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے یوٹیوب پہ چینل کس طرح بنانا ہے. جی اور پب جی گیم کھیلنے کا ان کو پتا ہے. نہیں انہوں نے وہ ایک بچہ مجھے بتا رہا تھا چند دن پہلے کہ میں نے اسے کہا کہ چلیں ابھی پب جی سے تو جان چھوٹی ہے نا. تو وہ مجھے کہتا نہیں استاد جی ہم نے ایک سافٹ ویئر اور مل گیا تو سافٹ ویئر ہم چلا رہے ہیں. جی وہ ختم نہیں ہوئی. وہ ختم نہیں ہوئی ہے. تو یہ چیزیں چلانے کا ان کو پتا ہے. وضو کے فرائض اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہی بتا سکتے ہیں نہیں بتاتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وضو کے 4 فرائض ہیں. سب سے پہلے نمبر پر منہ دھونا ہے. دوسرا فرضوں میں جو دوسرے نمبر پہ ہے کونیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا ہے. تیسرے نمبر پہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. پاؤں بھی ٹخنوں تک دھونا نہیں ہے. جی ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے. جی پھر جا کے یہ وضو کے 4 فرائض پورے ہوں گے. اور جو سنت طریقہ ہے یہ طریقہ تو تفصیل کے ساتھ ہے لیکن ٹائم مختصر کر رہا ہوں. جی بالکل. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ سب سے پہلے وضو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اونچی جگہ پہ بیٹھے. جی اونچی جگہ پہ بیٹھے کہ پانی کی جو چھینٹیں ہیں نا وہ جسم پہ کم پڑے. ٹھیک ہے نا جی. اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے وضو شروع کرنا ہے اور نیت بھی کرنی ہے. دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں اور زبان کے ساتھ نیت کر لیں تو یہ افضل ہے. اچھا ہے. نیت ہم نے کیا کرنی ہے کہ حکم خدا تعالیٰ بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں. بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے اور بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ یہ کلمات پڑھ لے گا جب تک وہ وضو میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. پھر ہم نے دونوں ہاتھ بسم اللہ شریف پڑھ کے دونوں ہاتھ جہاں تک پہنچوں تک دھو لینے ہیں. پھر کلی کرنی ہے اور ساتھ مسواک وہ تو وہ کرنی ہے. اور مسواک کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. جی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسواک وضو میں مسواک کرے اور اس وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے تو بغیر مسواک والے وضو سے 70 رکعتیں پڑھے تو مسواک والے وضو کی 2 رکعتیں 70 رکعتوں سے بہتر ہے. مسواک کرنی چاہیے. پھر ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. اسی طرح پھر منہ دھونا چاہیے. اور منہ دھونا کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ وضو کے اندر فرض بھی ہے نا جہاں سے عادتاً بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع کرنا ہے اور تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک
یہ دھونا یہ ضروری ہے. پھر منہ دھونے کے بعد ہم نے اپنے بازوؤں کو دھو لینا ہے. اور یہ بات بھی کروں کہ جن دوستوں کی داڑھی شریف ہے ماشاءاللہ آج لوگ داڑھی شریف سے دور جا رہے ہیں جی, تو بڑی یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ داڑھی نہ رکھنا یہ تو گناہ ہے, ٹھیک ہے, اور جو داڑھی کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے جی, سٹائلش کام جو کر رہے ہیں وہ جو داڑھی کے سٹائل بنانے والے وہ بھی گناہ میں شامل ہیں جی, وہ جو حمام والے ہمارے بھائی ہیں نا وہ بھی اسی گناہ میں شامل ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو جو سٹائل بنا رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے جی. تو جب نبی کی سنت سے مذاق ہوگا نا تو اللہ کی پھر پکڑ آئے گی جی. تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے زندگی میں خوشحالی بھی آئے گی, ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا کہ سنت طریقہ جو ہے وضو کا, ہاں جی, یہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے, ضروری بھی ہے. تو پھر ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, جو بندے دنیا میں وضو کرتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں ان کے جو وضو والے اعضاء ہیں ان کی روشنی ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ, یعنی چمک رہے ہوں گے, اتنی روشنی ہوگی. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ روشنی زیادہ ہو اس کو چاہیے کہ دنیا پر رہ کر وضو زیادہ کرے جی, وضو زیادہ کرے جی. ہمیں چاہیے کہ ہم سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں اور جو بھی کام کریں سنت کے مطابق کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ جی. ناظرین, حضرت علامہ مولانا جو ہے راشد جلالی صاحب نے وضو کا طریقہ اور سنت طریقہ ہمیں بتایا. اللہ پاک آپ کے علم میں عمر میں مزید برکتیں اور فتح عطا فرمائے. گولڑا شریف کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب کو, سجاد بھائی کو اور بالخصوص جو ہے سردار ہمایوں خان صاحب کو میرا سلام جی. وعلیکم السلام. اللہ پاک آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور خطیب خان صاحب اس پروگرام کو دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کو سلام, وعلیکم السلام. اسپیشل ہمایوں میرا کالج کا دوست ہے. جزاک اللہ جی. بالکل میں نے آپ کا سلام جو ہے بھائی تک پہنچا دیا ہے. اور راجہ رئیس صاحب چاکرا کی سرزمین سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور سردار شراز صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سردار صاحب, قاری حافظ امتیاز علی نقشبندی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ وقار بشیر جلالی صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اس قدم پر خوش ہیں. جزاک اللہ. عابد محمود مصطفی صاحب ماشاءاللہ, دین کی فروغ دینا ہماری ذمہ داری ہے. وقار بشیر جلالی صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمایوں سے بھی کوئی کلام پڑھوا لیں جی. میں انشاءاللہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمایوں بھائی نعت پڑھتے ہیں تو میں ضرور جو ہے بھائی کو کہہ دوں گا کہ بالکل پیش کریں. مفتی محبوب الرحمان گولڈوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمایوں بھائی سے بھی جو ہے کلام کی فرمائش کریں جی. میں کہہ دیتا ہوں. عابد محمود مصطفی صاحب کہہ رہے ہیں گریٹ. اور زین اکبر مغل صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میرے بھائی اللہ آپ کو اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے. اور کہہ رہے ہیں مفتی محبوب الرحمان گولڈوی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ راشد جلالی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آصف حسن رضوی صاحب اٹک کی سرزمین سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ. جزاک اللہ, آپ بڑا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں. رب الجلال آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی بھائی آپ ناشری پڑھتے ہیں ویسے میں ریگولر تو نہیں پڑھتا اور میں چاہتا ہوں کہ حافظ سجاد محمدی صاحب ہیں تو ان کی ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے. اگر وہ کوئی کلام پڑھوانا چاہتے تو ریکویسٹ کر دیں. ماشاءاللہ کہا کہ ہمایوں بھائی سے میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ شاید پڑھتے ہیں نعت. جی صحیح ہے. ویسے آپ کو شوق ہے نعت پڑھنے کا کبھی کالج میں اسکول لائف میں یا بچپن میں پڑھتے تھے لیکن اس کے بعد ایسے کوئی ریگولر نہیں پڑھے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جو ہے ہمارے ساتھ سردار ہمایوں صاحب موجود ہے. گفتگو کا جو ہے آغاز بالکل جاری رہے گا اور کہہ رہے ہیں کہ 2 شعر اگر آپ سنا دیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ نام صاحب آپ کی اور بھائیوں کی اجازت ہو تو 2 شعر میں نعت شریف کے پیش کر دیتا ہوں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت ایک نعت ہے, اس کے چند اشعار سماعت فرمائیں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. ارے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
آپ جیسے ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. اور شعر دیکھیے گا. ارے کیوں کہو وہ عطا یہ عطا چاہیے کیوں کہو وہ عطا یہ عطا چاہیے. ارے آپ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ارے بھر کے جولی میرے سرکار نے بھر کے جولی میرے سرکار نے ارے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. جی لام صاحب آپ کی فرمائش میں نے 2 شعر پیش کیے اور نعت کے دوران جو ہے دلی خان صاحب آپ کا جو ہے کمر سائیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. حافظ سجاد محمدی صاحب آپ کا کمر سائیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آصف رضوی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور راجہ رئیس صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. عباس بھائی سلامت رہیں. اور جو ہے ثنا سردار صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ چھا گئے. عباس بھائی سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. عبدالغفور بابر صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیے کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی صاحب زبردست پروگرام ہے. سردار ہمایہ صاحب کو میرا خصوصی سلام. وعلیکم السلام. اور فیاض صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. میرے بھائی علامہ راشد جلالی صاحب کو مزید برکتیں اور رفعت عطا فرمائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے علامہ صاحب آپ کے لیے جو ہے وقاص بشیر جلالی صاحب وہ کہتے ہیں سر راشد جلالی صاحب کو میرا سلام لازمی پیش کیجیے گا. جی وعلیکم السلام. میں نے بالکل آپ کا جو ہے سلام پیش کر دیا ہے. سردار شراز خان صاحب پروگرام کو دیکھنے اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی میں بڑھوں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا سردار جو ہے کیا نام ہے سیفی محمدی سیفی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی آپ یہ بتائیں علامہ صاحب کہ آپ جمعے کا بھی جو ہے درس دیتے ہیں جی کافی اجتماع ہوتا ہے تو کیا ابھی بھی ڈسٹنس بیچ میں رکھا ہوا یا مطلب جڑ کے نماز ادا کریں؟ نہیں ابھی جڑ کے نماز پڑھتے ہیں. ابھی جڑ کے مطلب کیونکہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر مساجد پہ بھی لاک ڈاؤن ختم ہو گیا. ایسے ہی ہے نہیں اس کے علاوہ مطلب جو ہے مساجد کے لیے جو لوگ آتے ہیں نمازی آتے ہیں تو سینیٹائزر مطلب کوئی ایسی بھی ڈیوٹیاں نا جی احتیاطی تدابیر تو اختیار کی ہے. احتیاط تو کرتے ہیں سب. صحیح ہے. جی ایوب بھائی کیا کہنا چاہیں گے مساجد میں بھی اب اکثر میں خود یہ دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ مساجد میں جو لوگ جڑ کر جو ہے نماز ادا کروں کافی بڑے بڑے اجتماع جیسے پہلے ہوتے تھے. کیا آپ کو بھی یہی دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اب بات ایسی ہے کہ صرف مساجد میں ہی نہیں اس کے علاوہ بھی ہر جگہ پر اب یہی ہوگا کہ احتیاط نہیں کی جا رہی. تو اسپیشل اگر ایک مسجد کو نظر میں رکھا جائے کہ وہاں نہیں کی جا رہی تو یہ بات غلط ہے کیونکہ اگر باقی جگہ پر SOPs یا اس طرح کچھ فالو نہیں کیا جا رہا تو یہ کہنا غلط ہے. اور اگر اتنی ریسٹرکشنز ہیں تو جس طرح مطلب شروع میں لاک ڈاؤن تھا سختی تھی ویک کے سارے دنوں میں ہوتا تھا تو اسی چیز کو پھر دوبارہ مطلب اسی پہ کام کیا جائے دوبارہ اس چیز کو بڑھایا جائے. اگر اتنے ہیں لیکن اب کیسز اس طرح نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ
सेफ्टी हर बंदे को करनी चाहिए, लाइक एहतियात ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इफ़ यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ यू आर सही है। प्रोटेक्टिंग अदर, ठीक है, माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह। आप अपने साथ साथ औरों की ज़िंदगी भी बचा बिल्कुल रहे ऐसे ही है। हैं। मास्क है, ठीक है, तो उसको आप लाजमी पहने, बिल्कुल सैनिटाइजर ऐसे। साथ में रखें, ठीक है, और डिस्टेंसिंग का तो खैर अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो खत्म चुका हो है गया, almost, ठीक है, ऐसे ही है। तो उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि मस्जिद में की जाए। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्दुल गफूर बाबर साहब कह रहे हैं सरदार हमायूं मेरे बच्चों के दोस्त हैं, हम प्रोग्राम देख रहे हैं आपके लिए। अच्छा, ये सरदार हमायूं साहब ये बताएं कि इसके अलावा जो है अभी देखें कि बड़ा एक इशू चल रहा है मंदिर के ऊपर जो है, जी बिल्कुल। इस्लामाबाद में मंदिर बनाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल बड़े लोग इस बारे में जो है आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अक्सर हिस्ट्री पढ़ता हूँ या मतलब इस्लाम के वो सिपा सलार जिन्होंने अपना नाम कमाया है तारीख में, तो उनके बारे में आज तक मैंने जितना पढ़ा है तो सिर्फ यही पढ़ा है कि उन्होंने जाकर ना मंदिर तोड़े हैं, बनाया किसी ने नहीं, ठीक है। और वो ये कहते थे कि वो ये कहते थे कि दोबारा आपने बात कहनी है। वो ये कहते थे कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम सहाबा करते थे, ठीक है, ठीक जो है। काम सहाबा करते थे तो मतलब तोड़ते थे तो कोई वजह थी, ठीक है। मंदिर बनाना ये गलत है। हाँ, ये है कि अगर उनकी कोई ऐसी दरसगाहें पहले से बनी है तो हम उन्हें ना नुकसान सही। पहुंचाएं, वो बनी रहे, ठीक है, उन्हें ना तोड़ें, तो ये ठीक है। लेकिन अब प्रॉपर उनको बना के देना ये सही। बैकेंड पे एक यहूदी साजिश है, ये क्या, ये हम कुछ आपके नहीं साथ कहते। नहीं है जी, जी बिल्कुल सही, मतलब आप भी कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है, नहीं जी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में, जान में, उम्र में, ईमान में, घर में और मज़ीद बरकतें और इफ़्फ़त अता फरमाए। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे ही जारी रहा। लाम साहब, मैं आपकी जानिब भी बढ़ा हूँ और चाहूँगा कि मंदिर का भी साथ आप जिक्र करें और ये बताएं क्या इंजेक्शन लगवाने से वज़ू टूट जाता है? इसके बारे में जो है रोशनी डालें। जी जी, मंदिर के हवाले से मायूं भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू की, माशाल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू की है कि 1400 साल से ज़्यादा इस्लाम की तारीख है, जी जी, ठीक है ना जी। गालबन 1441-42 हिजरी चल रहा है सही है जी। सही। तो इस्लाम की तारीख को देखा जाए तो ये बात पता चलती है कि लाजपाल नबी ने अपने सहाबा के साथ मिलकर जो बुत खाने हैं उनको तोड़ा है। थोड़ा है, क्या बात, क्या बात। इस्लामी रियासत में मंदिर बना के किसी ने नहीं नहीं दिया दिया, बिल्कुल जी, मंदिर बनाकर किसी ने नहीं दिया है, सही। ठीक है ना। और उलमाए किराम हमारे ये इस बात पे बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज जारी भी रहेगा, क्योंकि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये कलमा तैयबा की बुनियाद पे रखा गया है ना, कलमा तैयबा की बुनियाद पे ये हमारा मुल्क पाकिस्तान ऐसे ही, बना है। ऐसे ही। तो इसमें जो सुप्रीम लॉ है वो कुरान और सुन्नत है, बेशक, सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है, ठीक है ना जी। ठीक है। तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारे हुक्मरानों को भी फैसले करने चाहिए जिसके अंदर इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो जी। ऐसे ही। आप देखें कि इस्लामाबाद की तारीख में आप नजर दौड़ाएं, आपको जी, ये जी। बात पता चलेगी कि सीरिया की तरफ से मसाजिद को गिराया जा रहा है, सीढ़ी की तरफ से। बहुत ज्यादा मसाजिद गिराई गई हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मसाजिद शहीद कर दी, उनको शहीद किया गया है। ऐसे। और कदीमी मसाजिद ऐसी हैं जिनको शहीद किया गया है, यानी बड़ी बड़ी जी जो है। जी जी, बड़ी बड़ी कदीमी और 100-200 साल पुरानी मसाजिद ऐसी हैं जिनको शहीद किया गया है। हम सब इनकी वजह, हालांकि सीढ़ी के अंदर बेशक जो भी है, लेकिन जी, फिर जी। भी मसाजिद अल्लाह ताला का घर है। बस यही है कि यही कहना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई और ही लाभी काम कर रही है, सही। किसी और को खुश किया जा रहा है ठीक। जी। तो इस्लाम में ये नहीं है कि मंदिर बना के दिया जाए। हाँ, ये अकलीतों के हकूक हैं, इस्लाम ने इनसे मना नहीं किया। सही। अगर उनकी पहले से कोई इबादत गाह बनी हुई है तो उनको वहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना वो करनी चाहिए, वो देनी चाहिए, लेकिन मंदिर बना के देना जो है ना ये इस्लाम के खिलाफ है। हम सब वजू की जो मैंने जी जी, आपसे वो सवाल वजू किया, का जो उसके आपने बजाय- क्वेश्चन किया, इंजेक्शन लगवाने से वजू टूटता है या नहीं टूटता, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। सही है। हाँ जी, बहुत ही आम आपने अक्सर सवाल मेरे किया ज़हन में है। भी आ जाता है कि वजू हो तो इंजेक्शन लग जाए, क्या टूट जाएगा? जी जी, या तो नहीं? ये अगर गोश्त में इंजेक्शन लगवाया जाए ना जी, तो उसमें मुमन ये देखना चाहिए कि खून क्या हमारा निकला है या नहीं निकला। अगर निकला भी है तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि थोड़ा सा खून निकलता है, अपनी जगह से आगे जारी नहीं होता। सही है, खून निकल के अपनी जगह से अगर जारी नहीं हुआ, गोश्त में हमने टीका लगवाया तो इससे वजू नहीं टूटता है। ठीक है, अगर नस के अंदर इंजेक्शन लगवाया जाता है तो उससे वजू टूट जाता है। उससे वजू टूट जी, जाएगा, वजू नस के टूट, अंदर लगा। नस में जब इंजेक्शन लगता है उससे वजू टूट जाता है, क्योंकि जब नस के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं ना जी, जी। तो थोड़ा सा खून को ऊपर खींचते हैं, सही है, खून उस इंजेक्शन में आता है, फिर टीका लगाते हैं, सही। तो वो खून जारी खून के हुक्म में हो जाता है, तो इससे फिर वजू टूट जाता है। और यहाँ पर ये बात भी मैं बताऊंगा कि कुछ लोग होते हैं कि वो
सैंपल खून का निकलवाते हैं, सही है। तो वो खून है वो नापाक होता है, पेशाब की तरह वो भी नापाक होता है। इस तरह सैंपल के तौर पे सैंपल निकलवाते जी हैं। सैंपल्स की जो बोतलें वगैरह हैं, इनको जेब में रख के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, सही है। क्योंकि ये पेशाब की तरह नापाक चीजें हैं। सही। तो नापाक चीज को जेब में रख के नमाज पढ़नी ये ठीक नहीं है। और ऐसा खून जो खून जारी हो गया है, हमारे कपड़ों पे लग गया है, वो हमारे कपड़े भी नापाक उतने हो गए सही हैं, है। उनको भी धोना ये भी जरूरी है। ठीक हो गया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप इल्हाम साहब आपकी गुफ्तगू के दौरान जो है महबूब रहमान गोल्डी साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, सरदार हमायूं साहब ग्रेट, नुज़रत शहजाद साहब कह रहे हैं वाह हमायूं साहब जज़ाकल्लाह, और मोहम्मद फुरकान बाबर साहब कह रहे हैं कि हाफिज़ सजाद भाई को मेरा सलाम अर्ज़ कर दें। वजी वालेकुम अस्सलाम नुज़रत शहजाद, क्या बात है। और सरदार शहराज खान साहब कह रहे हैं गुड सरदार साहब जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा सरदार शहराज साहब माशाल्लाह सारी टीम को सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं पढ़ूंगा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सनहा सजाद मोहम्मदी साहबी साहब जी। सजाद भी क्या सुनाना चाहिए? मैं हुजूर बाबूजी रहमतुल्लाहि तआला सुभान अलैह अल्लाह, बड़ा माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम गोल्डा शरीफ के जो है सजादा जी जी। नशीन जो रहे भी हैं, अल्लाह ताला उनकी जो है न कब्र पर करोड़ आराम आमीन। वसूल फरमाए, और गोल्डा शरीफ वालों का फैज़ान उसका कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए। आमीन। चूँकि मैं गोल्डा शरीफ के करीब रहता हूँ, सही है। तो ये कलाम मुझे खुद बज़ात खुद बड़ा पसंद है। जी जी। तो मैं आपकी ज़ौक़ की नज़र करता हूँ। बिस्मिल्लाह पेश करें। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें, तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत या रसूल अल्लाह, फकत अमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह, इशारा या रसूल अल्लाह। बारोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, बारोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा
सैयदी या रसूल अल्लाह, मेरे आका सोने दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना कर्म करना कि इसके लब पे वो कलीमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। एक दफा सारे मिल के या रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि इसके लब पे वो कलीमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का गए सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सनहा हाफिज़ सज्जाद मोहम्मदी साफ़ी साहब जो है हदिया क़ीदत के फूल नचावर कर रहे थे। रब जलाल आपकी आवाज़ में मज़ीद तासीर और बरकतें और इफ़्फ़तें अता फरमाएं, हमेशा खुश रहें। मौलाना साहब, प्रोग्राम उनके टाइम बिल्कुल थोड़ा रह चुका है, तो आखिरी में आपसे जो है सवाल करूँगा कि वज़ू करने के बाद कोई दुआ पढ़नी चाहिए और इस दुआ की क्या फजीलत है? जी, वज़ू के बाद दुआ पढ़नी चाहिए, इसकी बहुत फजीलत है। हदीस पाक में ये बात मिलती है कि राजपाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा वज़ू के बाद सूरह क़द्र 30वें पारे में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये सूरत पढ़ता है एक मरतबा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सिद्दीकीन का साथ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो जो 2 मरतबा सूरत क़द्र को पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शुहदा के साथ रखते हैं। सुभान अल्लाह, जी। सुभान अल्लाह। तो और जो 3 मरतबा सूरह क़द्र को पढ़ता है वुज़ू करने के बाद, जी जी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अंबिया का साथ अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए कितनी इसकी जो है फजीलत है। फजीलत है। और कलमा, दूसरा कलमा जो है ये भी पढ़ना चाहिए जी 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 वुज़ू करने के बाद। ठीक है। और ये भी सूरह क़द्र की फजीलत के हवाले से ये बात है कि जो बंदा करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वुज़ू के बाद आसमान की तरफ मुंह करके सूरह क़द्र पढ़ेगा ना, उसकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। अल्लाह और साथ में जब आखिरी कोई पैगाम दे देंगे, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल करीब है खत्म होने पे। जी बस आखिरी पैगाम मैं यही दूंगा आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कि हमें अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना जी जी, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत करते हुए और करीम आका अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों पे अमल करते हुए गुजारनी चाहिए। सुभान। अगर करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते जाएं, ज़िंदगी गुजारेंगे ना, तो बेड़ा दुनिया में भी पार हो जाएगा और आखिरत के अंदर भी बेड़ा पार हो जाएगा। माशाअल्लाह। और ये भी गुजारिश करूंगा कि जो करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ मजाक किया जा रहा है, जी 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 जो भाई मजाक करते हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो तौबा करें, मरने से पहले तौबा करें। सही। कि जब मौत का वक्त आ जाएगा फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाना है सही। और कब्र के अंदर फिर इम्तिहान बड़ा सख्त होगा। तो यही मेरा पैगाम है कि हम करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी करने वाले सही। करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी करेंगे सही। तो इसमें जो है ना वो हमारी बेहतरी होगी। माशाअल्लाह। जाज़िम जी, मयूर भाई आखिरी कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त अगर मतलब देखा जाए सिचुएशंस को, तो मेरा ये पैगाम है कि लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। वो मतलब गवर्नमेंट को या आसपास की चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ दें। और दूसरा लाइक इस तरह कोरोना था तो ये लॉकडाउन वगैरह ऐसी अगर सिचुएशन कोई बन जाती है तो आप कोशिश किया करें कि जो आपकी सराउंडिंग में लोग हैं उन पर नज़र ज़रूर रखा करें। गरीब लोग होते हैं, मुस्तहिक होते हैं, तो उनकी मदद ज़रूर करें। बस यही पैगाम है। माशाअल्लाह। जी सजाद भाई। जी, तमाम नाजरीन के लिए मेरा आखिरी मैसेज यही है कि दिनों दुनिया की अगर भलाइयाँ बेहतरियाँ चाहते हैं तो वो कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बना लें और नमाज पंजगाना बाकायदा मामूल बना लें और आका करीम अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाएं, तमाम ग़ुलामियों से आज़ाद होकर हज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाएं। इसी ग़ुलामी में जो है अल्लाह ताला हमें मौत अता फ़रमाए और इसी ग़ुलामी में
دین بھی بہتر ہو جائے گا, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, قبر بھی اور حشر بھی بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, آج بڑی خوبصورت جو ہے محفل سجی اور گفتگو کا بھی جو ہے ہم نے علامہ صاحب سے بڑے اچھے اچھے سوال کیے. وضو کے فرائض ہو گیا, سنتے ہوگی, اور غسل کے فرائض, اور بڑی اچھی جو ہے علامہ صاحب سے گفتگو رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے علامہ صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے جو چیف گیسٹ ہے سردار ہمایوں خان صاحب, میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہا حافظ سجاد محمد صاحب, میں آپ کا بھی تہ دل سے تینوں مہمانوں کا اپنی جانب سے, اپنی پوری پبلک ٹی وی آئی نیوز کی جانب سے آپ تینوں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہونے کو ہے. کل انشاءاللہ ایک نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دنیا دے راز سارے سرکار